बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक और अफसोसनाक सानहा हुआ है। क्वेटा शहर को निशाना बनाया गया है, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत, और यहाँ पर आपको पता है कि किस किस्म की तंजीमें जो हैं सरगर्म हैं। और एक तो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, BLA है, मजीद ब्रिगेड है, बाकी तंजीमें हैं। यहाँ पे दाइश की भी मौजूदगी है, यहाँ पे TTP की मौजूदगी है, बाकी तंजीमें मौजूद हैं। FC हेडकोार्टर को निशाना बनाया गया है, बताया गया है ज़रगोन रोड के ऊपर। इस FC हेडकोार्टर पर पहले ख़ुदकुश बमबार ने बारूद भरी गाड़ी टकराई है, और फिर 4 या 5 जो मज़ीद हमला आवर थे उन्होंने इस FC हेडकोार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, जिनको उधर ही फायरिंग करके मार दिया गया है, हलाक कर दिया गया है। और ये बिल्कुल उसी तरीके की वारदात है जिस तरीके से 2 सितंबर को इसी महीने के आगाज़ में हमने बन्नू FC लाइंस पर हमला देखा था। पहले मेन गेट के साथ जो एक दीवार है उसके साथ एक बारूद भरी गाड़ी टकराई गई, और उसके बाद फिर हमने देखा कि मज़ीद हमलावर जो थे वो FC लाइन के अंदर दाखिल हो गए थे। और फिर हमने वहाँ पे देखा कि कई घंटों तक एक तवील मुकाबला हुआ, कोई 12 घंटे वो तवील मुकाबला जो है वो जारी रहा। उसके बाद 4 या 5 जितने भी वो हमलावर थे उनको बन्नू FC लाइंस के अंदर फिर मार दिया गया था। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है कि इस तरह की वारदातें चूँकि बन्नू में पहले भी हुई थीं। बन्नू कैंट के ऊपर हमला हुआ था, फिर बन्नू FC लाइंस के ऊपर हमला हुआ था। तो इस तरह के जो हसास मकामात हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी। और मिलिटेंट्स की तरफ से ये जो हिकमत अमली है कि पहले एक बारूद भरी गाड़ी टकराना, रास्ता बनाना, और फिर मज़ीद हमला आवरों का आकर उस हसास मकाम के अंदर घुस जाना, तो इसी हिकमत अमली को देखते हुए क्वेटा FC का जो हेडकोार्टर है यहाँ पर कड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी जो है वो की गई थी और इसका इंतज़ाम किया गया था। इसमें जो अब तक की इतलात हैं 13 इसमें शहादतें हो चुकी हैं। इसमें 13 अफराद जो हैं ये आम शहरी हैं, 2 FC के एहलकार जो हैं ये शहीद हुए हैं, और बताया गया है कि 40 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं। चूँकि जो CCTV फुटेज आई है, जो मनाजिर इसके सामने आ रहे हैं वीडियोस की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, उसमें देखा जा सकता है कि एक मसरूफ़ शाहराह है जहाँ पे आम शहरियों का भी उनकी आमद व रफ्त जारी है। मोटरसाइकिल सवार हैं, आम गाड़ियों में, रक्शों में लोग जो हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वहाँ पर एक जो गाड़ी है बारूद भरी, कोई सुजुकी पिकअप थी शायद, वो इस FC हेडकोार्टर के मेन गेट के साथ टकराई गई है। तो फिर ज़ाहिर है कि कितना शदीद नोयत का एक धमाका था, जिसमें सड़क पर गुज़रते हुए जो आम लोग हैं, गाड़ियों में सवार, पैदल जाने वाले, मोटरसाइकिल पर जाने वाले, वो भी मुताज़िर हुए हैं। और 40 अफराद के बारे में बताया गया है कि वो इस वक्त ज़ख्मी हैं। इनमें कुछ के हवाले से बताया गया है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है। 2 FC के एहलकार जो हैं ये शहीद हुए हैं। 5 या 6 जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से बताया गया है कि ये हलाक हुए हैं इस वाक़े में। एक तो पहला ख़ुदकुश बमबार जिसने गाड़ी टकराई, और उसके बाद 4 या फिर 5 जो हमलावर थे। अभी कंफर्म होना अभी बाकी है, डेवलपिंग स्टोरी है, मज़ीद तफसीलात इसकी आ रही हैं। बहुत सारी ख़बरें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही हैं, तो उस हवाले से ये बताया गया है कि हस्पतालों से बहुत सारी मालूमात जो हैं कंफर्म हो सकती हैं। ये जो सूरत हाल है तो ये ज़ाहिर है कि काफ़ी तशवीशनाक है। क्वेटा आपको पता है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, और बलूचिस्तान के तूल व अर्ज़ में आप देखें मुख्तलिफ़ इलाक़े जो पाक अफ़गान सरहद के करीब हैं, या फिर वो साउथ बलूचिस्तान हो या फिर नॉर्थ बलूचिस्तान हो, मुख्तलिफ़ यहाँ के जो शहर हैं, जो अज़ला हैं, ये शोरज़दा हैं। यहाँ पे BLA हो, मजीद ब्रिगेड हो, इनकी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। यहाँ पे बहुत सारी वारदातें ऐसी हुई हैं कि मुसाफिर बसों से लोगों को उतारा जाता है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, और इस बुनियाद पर उनको फिर शहीद कर दिया जाता है कि जी उनका ताल्लुक़ एक मखसूस सूबे से, पंजाब से। कोई भी काम करने वाला मज़दूर हो, बस उसका कसूर ये होता है कि जी वो फ़लाँ सूबे से ताल्लुक़ रखता है। तो इस किस्म की वारदातें भी हुई हैं। और जो इस वक्त मेरे पास लिस्ट है मकामी सहाफ़ियों की भी मैंने इसमें मदद ली है, जो क्वेटा में, बलूचिस्तान में काम करने वाले सहाफ़ी हैं। तो ये बाकायदा जो हस्पतालों की लिस्ट है वो भी मेरे सामने आई है। 13 अफराद इसमें
جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت بھی اسپتالوں میں ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ خون کے عطیات دینے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ہسپتالوں میں پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت جو وہاں پہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ جو تصاویر اس کے سامنے آ رہی ہیں، جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، اور میں مسلسل اپڈیٹ بھی ظاہر ہے کے ساتھ ساتھ لینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جو ایکچول جو مستند معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو ایک وہ اجتماع تھا، ایک جلسہ تھا، اس میں جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا تھا، خودکش دھماکہ تھا، پارکنگ ایریا میں ہوا تھا۔ اس میں بھی بڑا جانی نقصان ہوا تھا۔ وہاں پہ جو ہے سردار اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی موجود تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ صورتحال دیکھی تھی کہ وہاں پہ احتجاج بھی کیا گیا، شٹر ڈاؤن ہڑتال، پہیہ جام ہڑتال بھی کی گئی، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ مزید لوگوں کا نقصان بھی، جانی نقصان، مزید مالی نقصان لوگوں کا کیا گیا، کاروبار بھی ظاہر ہے کہ متاثر ہوتا ہے۔ تو بلوچستان کی ایک مجموعی جو صورتحال ہے وہ خاصی حساس بھی ہے، اور یہاں پر بیرونی مداخلت کے جو شواہد ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو مختلف تنظیمیں سرگرم ہیں ان کو ریاست پاکستان کی طرف سے فتنۃ الہندوستان کا نام دیا گیا ہے، اور ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی بلوچستان کے کسی نہ کسی شہر سے کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر جو ہے وہ موصول نہ ہو رہی ہو۔ یہاں پر آرمی سے وابستہ جو آفیسرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جو مقامی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو آفیسرز یا اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر کانوائے کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ دور دراز ایسے علاقے ہیں کہ جہاں کی ویڈیوز آپ دیکھیں، بڑی دلخراش ویڈیوز ہوتی ہیں، بڑی دلخراش جو وہاں کے مناظر ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ایک بڑا واقعہ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کا جو واقعہ تھا، پوری ٹرین ہائی جیک کی گئی تھی، کوئی 350 سے 400 تک لوگ جو تھے یہ یرغمال بنائے گئے تھے، اور وہاں پر بھی جو حملہ آور تھے یا جو لوگوں کو یرغمال بنانے والے لوگ تھے جعفر ایکسپریس میں، وہ بھی اپنے ہینڈلرز کے ساتھ براہ راست سیٹلائٹ فون کے ذریعے جو تھے وہ رابطے میں تھے، اور ان کے حوالے سے بھی بتایا گیا تھا کہ جی ان کا رابطہ افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ ہے، اور پھر اس میں ریاست پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی اس میں را ملوث ہے۔ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو پھر پاکستان نے ایک پیشکش کی کہ پہلگام واقعے کی کسی عالمی فورم سے تحقیقات کرائیں، تو ہندوستان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ہمارے پاس جو شواہد موجود ہیں جعفر ایکسپریس واقعے کے، تو اس کے شواہد ہم اس عالمی فورم پر رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ یہ جواب وہاں سے نہیں آیا۔ کچھ اطلاع، یہ جو واقعہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے مین گیٹ کے اوپر ہوا ہے، کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ حملہ آور جو تھے یہ سیکیورٹی فورسز کی وردی میں ملبوس تھے، لیکن جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، جو لاشیں ہیں یا ان کی جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں، یہ عام شلوار قمیص میں ملبوس ہیں۔ فوری طور پر میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سی تنظیم جو ہے اس واقعے کے پیچھے ہے، کیونکہ کسی نے فوری طور پر جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پشین سٹاپ، یہ یہاں پہ اس ایف سی ہیڈ کوارٹر کے قریب جو ہے یہ علاقہ ہے، پشین سٹاپ اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو سول اسپتال ہے کوئٹہ کا، اس کے شعبہ حادثات اور ٹراما سینٹر میں 19 زخمی لائے گئے ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ نگرانی بھی اس واقعے کے بعد کی جا رہی ہے۔ اور جب یہ ایک دھماکہ ہوا تو پھر فائرنگ، بڑی شدید قسم کی فائرنگ ہوئی، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بنو کا جو طریقہ واردات تھا وہی استعمال کیا گیا، اور اس میں بھی ایک خودکش حملہ آور پہلے ٹکرائی، اس نے اپنی گاڑی بارود بھری، اور اس کے بعد حملہ آور آئے۔ تو جب اس قسم کا سین ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں، جو گیٹ پر مامور ہوتے ہیں، یا جو مورچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھے، تو فوری طور پر انہوں نے رسپانس دیا، فوری طور پر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 4 یا 5 جو ملیٹنٹس ہیں یہ ان کو مارا گیا ہے، اور اس حملے کو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام بنایا گیا ہے کہ یہ جو حملہ آور تھے یہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اندر نہیں داخل ہو سکے۔ حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ مزید جو حملہ آور ہیں وہ ایسے کسی حساس مقام کے اندر داخل ہوں، جیسے پہلے اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں، پشاور میں ہوئی ہیں، بنو میں ہوئی ہیں، اور پھر ان کے پاس پانی
انرجی ڈرنکس، ان کے پاس جو ہے ڈرائی فروٹ وغیرہ، بسکٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے، تاکہ اگر طویل دورانیے تک یہ یرغمال بنا سکیں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو، عام شہریوں کو، تو ان کے پاس پانی کی بھی کمی نہ ہو اور خوراک کی بھی کمی نہ ہو۔ ان کے پاس ڈرائی فروٹ میں کھجوریں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تاکہ یہ اگر ان کو پورا دن گزارنا پڑے، اگلی رات گزارنا پڑے، تو ان کے پاس اس قسم کی چیزوں کی کمی نہ ہو۔ تو یہ حکمت عملی تھی اور اس حکمت عملی کو ناکام بنایا گیا ہے، اور اب صورتحال جو ہے یہ مزید معلومات اس حوالے سے آ رہی ہیں۔ اس واقعے کی اگر کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اس حوالے سے اگر کوئی مزید اپڈیٹ سامنے آتی ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ میں مزید آپ کو یہ ساری صورتحال جو ہے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ فی الحال جو بتایا جاتا ہے کہ 13 اس میں سویلینز جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، 40 زخمی ہوئے ہیں۔ 2 ایف سی اہلکاروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین واقعہ ہوا ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہ اس قسم کے واقعات پھر ظاہر کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، اور پھر خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ معاملات ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے عالمی سطح پر۔ آپ دیکھیں پاکستان کی جغرافیائی آپ اہمیت دیکھیں، اور جس طریقے سے پاکستان کی سفارتی کامیابیاں ہیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال آپ دیکھیں، اور پھر اس ریجن کی جنوبی ایشیا کی صورتحال آپ دیکھیں، اور پھر پاکستان کی وہ جنگ دیکھیں جو اس پر مسلط کی گئی ہے پاکستانی سرحدات کے اوپر بھی، چاہے مشرقی سرحد ہو چاہے مغربی سرحد ہو، اور پھر اندرونی محاذ پر بھی ریاست پاکستان جو ہے مسلسل سرگرم ہے، اور اس کے خلاف حملے بھی ہو رہے ہیں۔ ایسے حملوں میں عام شہریوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، ایسے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جب فورسز کی موومنٹ ہوتی ہے تب بھی ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے، اور اس واقعے اس بڑے واقعے کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس میں میری کوشش ہوگی، اگر ویڈیو کی صورت میں نہ دے سکا تو میں پوسٹ کر دوں گا، اسی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔